ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو، عابد اور عالم میں فرق کا۔ 4 بھائی تھے، وہ اللہ کی راہ میں ان کو نکلنا تھا، لیکن ان کے پاس ایک ان کی جوان بہن موجود تھی۔ اب وہ چاروں ہی اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کو ایک ٹینشن اور ایک خدشہ ہوا کہ میری بہن جوان ہے، میں اس کو اکیلا چھوڑ کر کے کیسے چلے جاؤں، ہم اسے چھوڑ کر اکیلے کیسے چلے جائیں۔ انہوں نے سوچا کیا ترکیب کی جائے کہ میں کسی کے گھر اپنے بہن کو روک دوں اور وہ اس کے گھر پہ قیام کرے۔ چاروں بھائی بڑے پریشان تھے، چاروں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، سمجھ نہیں آ رہا۔ جوان بہن ہے، ہم اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، نہ جانے کب واپس آئیں، شہید ہو جائیں، کیا ہو خدا نہ خواستہ، اللہ خیر صلی اللہ، پتہ نہیں کیا ہو۔ بڑی غور و تفکر کے بعد انہیں ایک شخصیت ان کے ذہن میں آئی۔ جس شہر میں رہتے تھے اس میں ایک اللہ کا بہت بڑا عابد، یعنی اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والا بندہ تھا، بہت عبادت کرتا تھا، نمازیں روزے حج کر چکا، اللہ کی کلام کی تلاوت کرتا رہتا، نمازیں پڑھتا رہتا، تہجد کی کثرت، روزوں کی کثرت، اشراق، چاش، اوابین، صلاۃ التوبہ، طرح طرح کے نوافل پڑھتا عابد۔ ان 4 بھائیوں نے سوچا کیوں نہ ہو میں اس کے پاس اپنی بہن رکھوا دیتا ہوں، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، اس کے پاس میری بہن محفوظ رہے گی۔ جیسے تو ویسے رہنا۔ چاروں نے اتفاق کیا اور اپنی بہن کو لے کر کے چلے۔ جب اس عابد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کچھ عرض لے کر۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ عبادت میں مصروف تھے، کافی دیر کے بعد عبادت سے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے یہ بات کہی، تو انہوں نے کہا بتائیے کیا کام ہے۔ کہا ہم لوگ اللہ کی راہ میں، 4 بھائی ہیں، چاروں اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، لیکن ہماری ایک جوان بہن ہے، اس کو ہم آپ کے پاس چھوڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں رکھ سکتا، میں نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ حضور آپ اگر نہیں رکھیں گے، پورے شہر میں آپ سے بڑا کوئی نیک شخص نہیں ہے، پورے شہر میں اتنا بڑا عابد و زاہد کوئی نہیں ہے، تو ہم کس کے پاس رکھیں گے، ہماری امانت کس کے پاس محفوظ ہوگی۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، سامنے جو میرے کوٹری ہے، جو میری مڑیا ہے جس میں میں رہتا ہوں، اس کے سامنے ایک کمرہ ہے، اس میں اس کو ٹھہرا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس اپنی جوان بہن کو انہوں نے سامنے والے کمرے میں ٹھہرایا، چلے گئے، وہ اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ کچھ دن گزرے تھے، اب یہاں سے شیطان کا کام شروع ہوا۔ عابد تھا، عالم تو تھا نہیں۔ اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں عالم اور عابد میں۔ عابد تھا، شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا، تو کتنا بڑا نالائق ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کا خیال نہیں رکھتا۔ تیرے گھر کے جس سامنے ایک تیری امانت ہے، تیرے پاس ان 4 بھائیوں کی امانت ہے، تجھے کوئی فکر نہیں ہے، وہ جی رہی ہے، مر رہی ہے، کھانا پینا کیا ہے تجھے کوئی خبر تک نہیں، حال تو پوچھ لیا کر، سلام تو کر لیا کر۔ شیطان نے اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اتنا تو حق بنتا ہے نا پڑوسی کا کسی سے خیریت لے لی جائے۔ کنڈی کھٹکھٹائی، سلام، خیر خیریت پوچھی، آپ ٹھیک ہیں کہہ کر کے چلا ہے، عبادت میں مصروف ہو۔ کچھ وقت گزرا، پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، کتنا بڑا نالائق ہے تو، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، صرف سلام خیریت پوچھ لیتا ہے، اگر اسے کوئی ضرورت ہوگی تو پوری کون کرے گا، اس کو کھانے پینے کی حاجت ہوگی تو کون کھلائے گا، تیرے سوا یہاں پر کون ہے جو اس کی خیر خواہی کرے گا۔ عابد کے ذہن میں آیا بات تو صحیح ہے، میرے علاوہ میری امانت میں دی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو وہ 4 بھائی مجھے پکڑیں گے،
کل بروز قیامت میرے گریبان پکڑ لیں گے. میں نے تمہاری امانت میں اپنی بہن دی تھی لیکن تم نے اس کا خیال نہ رکھا. بڑا پریشان ہوا. اس نے سوچا چلو خیر خیریت پوچھ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے. گیا, سلام خیر خیریت پوچھی اور کہا کہ کوئی پریشانی دقت تو نہیں ہے. اس نے جو بھی جواب دیا نہیں ہے, یہاں چلا ہے, اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا. پھر اس کے بعد شیطان نے پھر ایک وسوسہ ڈالا. عابد تھا, شیطان نے وسوسہ ڈالا, کتنا نالائق شخص ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کے بندوں کا خیال نہیں رکھتا, امانت میں خیانت کرتا ہے. وہ بھوکی ہے, کتنے دنوں سے بھوکی ہے, کون ہے جو اسے کھانا کھلائے گا, کون ہے جو اس کا خیال رکھے گا, کون ہے جو اس کو پانی پلائے گا. یہ بات بھی دماغ میں کھٹکی, بات تو صحیح ہے, میری امانت میں ہے, میں کھانا پینا نہیں دوں گا تو کیسے زندہ رہے گی. اس نے کھانا بنایا اور اس کے کمرے میں دے دیا. اس نے کھانا کھا لیا, برتن واپس دھو کر کے اللہ کی عبادت میں لگ گیا. پھر ایک وسوسہ آیا, پھر شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا, کتنا نالائق شخص ہے تو, کھانا دے کر کے چلا آتا ہے, تھوڑی دیر بیٹھ کر کے باتیں تو کر لے, اس کا دل بہل جائے گا. وہ بیچاری اکیلے کمرے میں گھٹ رہی ہے, تجھے فکر تک نہیں ہے. جا کھانا دے, خیر خیریت پوچھ اور اس سے باتیں کر, اس کا دل لگے گا. شیطان, اس نے عابد نے سوچا یار یہ بات تو صحیح ہے. کھانا لے کر کے گیا, چند باتیں کی, واپس چلا آیا, پھر عبادت کی. پھر ذہن میں شیطان نے وسوسہ ڈالا. اس نے کہا کتنا نالائق شخص ہے, کھانا بھی دے رہا ہے, باتیں بھی کر رہا ہے, تو ایک کام کرنا, اپنے کمرے میں بلا لے اور بیچ میں پردہ ڈال دینا. ادھر سائڈ وہ اپنا کھانا بناتی رہے گی, کھلاتی رہے گی تجھے, تو اپنی عبادت کرتے رہنا. اس کے ذہن میں بات آئی, یار یہ بات تو صحیح ہے یار, وہ اپنی کھانا وانا بنا کے مجھے دیتی رہے گی, اتنا کام, اتنا وقت میرا بچ جائے گا, میں اللہ کی عبادت کر لوں گا. اس نے اس کو کہا کہ آپ پہلے ہی کمرے میں آ جائیں اور ہم بیچ میں پردہ ڈال لیتے ہیں, آپ کھانا وغیرہ بنا دیا کیجیے گا, میں کھا لوں گا اور اس کے بعد میں اپنی عبادت کرتا رہوں گا, میرا وقت بچ جائے گا اور آپ کا جو کام ہے آپ کا دل بھی بہل جائے گا اور کھانا بھی بن جائے گا. اس نے اپنے کمرے میں بلا لیا. دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور شیطان نے ایسا وار کیا کہ دونوں آپس میں زنا کر لیا انہوں نے. اب وہ ابھی بڑا پریشان, کیا جائے تو کیا. کچھ دنوں کے بعد بچے کی ولادت ہو گئی. اب وہ عابد, پورے شہر میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے, لوگ اس کے نام سے دعائیں کر رہے ہیں, لوگ اس کے تقوی کی مثالیں دے رہے ہیں, لوگ اس کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں, لوگ اس کو دیکھ کر نمازی بن رہے ہیں. اس نے سوچا اگر یہ بات باہر پتہ چل گئی تو میرا کیا بنے گا, لوگ میرے تعلق سے کیا سوچیں گے. ایک عابد زانی بن گیا. اس نے کیا کیا, اس بچے کو بھی مارا اور ماں کو بھی قتل کر دیا. اب یہ ٹینشن سوار ہو گئی, اس کو دفن کروں تو کہاں, باہر جاتا ہوں تو لوگ دیکھتے ہیں, اور اگر دفن نہیں کرتا ہوں تو یہاں پر لاش پڑی ہے, آزمائش ہوگی. اس نے کیا کیا, اسی کمرے کے نیچے زمین کھودی اور دفن کر دیا, اپنی عبادت میں لگ گیا. اب وہ چاروں بھائی جب واپس آئے, اس سے ملاقات کی اور کہا میری بہن کہاں ہے. پھر یہاں پہ شیطان نے وار کیا. اس نے پوچھا ان چاروں بھائیوں نے میری بہن کہاں جو میں نے آپ کو امانت دی تھی. تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, کچھ دنوں پہلے آپ کی بہن کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور انتقال کر گئی. تو ان بھائیوں نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو. تو اس عابد نے اس قبرستان میں کسی دوسرے کی قبر پر, کیونکہ اندر کیا ہے وہ تو اسے نہیں پتا نا, اس نے کسی دوسرے کی قبر پر کہا یہ آپ کی بہن کی قبر ہے, آپ اس پر فاتحہ پڑھ لیں. ان چاروں بھائیوں نے فاتحہ پڑھی اور گھر چلے گئے. اب شیطان دوسری طرف کنورٹ ہوا. چاروں بھائی جب سوئے تو انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا.
جب صبح اٹھے تو ایک بھائی نے کہا یار میں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. اس نے کہا کیا دیکھا ہے؟ اسے بتایا کہ جس کے پاس ہماری بہن امانت کے طور پر رکھی گئی تھی اس عابد نے ایسا ایسا معاملہ کیا ہے اور اسے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس کو اپنے کمرے کے نیچے ہی دفن کر دیا ہے. یہ سارا معاملہ شیطان انہیں دکھا رہا ہے خواب میں. چاروں بھائیوں نے کہا ہاں میں نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے. سب نے یہی کہا کہ میں نے بھی یہی خواب میں دیکھا ہے. انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کتنی سچائی ہے. وہ گئے اس کے پاس اور جب کمرہ کھودا تو دیکھا واقعی میں اس کے بچے کی اور اس کی ماں کی لاش وہاں پر موجود تھی. انہوں نے اس عابد کو پکڑ کے قاضی کی بارگاہ میں لے گئے کہ اس نے ایسا ایسا کیا ہے, کیا اس کو سزا دینی چاہیے. ظاہر سے بات ہے قتل کی سزا قتل ہے. اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. وہ عابد تھا. اب یہاں پر مین مسئلہ یہاں پر آیا ہوا ہے. عابد تھا, اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی. پھانسی کے تختے پر جب اس کو بٹھایا گیا, اس کو کھڑا کیا گیا کہ تمہیں اب پھانسی ہوگی. جب پھندا اس کے گلے میں آ گیا, سامنے شیطان آیا. اس نے کہا اے عابد سن, اب تک جو بھی ہوا ہے وہ میں نے کروایا ہے. اے عابد سن, جو بھی اب تک ہوا ہے وہ میں نے کروایا. اگر تو اپنے رب کو جھٹلا کر مجھے اپنا رب مان لے تو میں تجھے بچا لوں گا. اس عابد نے مرتا کیا نہ کرتا, عابد تھا, عالم تو تھا نہیں. اس نے کیا کہا کہ میں اپنے جس کی میں عبادت کرتے آیا ہوں میں اس کو جھٹلاتا ہوں اور میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں. اتنا کہنا تھا کہ پھانسی چڑھ گئی اور اس کا خاتمہ برا ہوا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حکایت کا مطلب کیا ہے؟ حکایت کا مطلب یہ ہے ہم عبادتیں کرتے رہیں لیکن آپ کو اگر علم نہیں ہوگا تو عبادت بے فائدہ ہے.